بلوچستان کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جتنی بھی انسرجنسیز بلوچستان کے اندر ہوئیں وہ ناکام ہوئیں۔ ایسے لوگ جو کہ مس گائیڈڈ ہیں اور غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے غیور بلوچ اور ہمارے باشعور پاکستانی اس بات کو سمجھیں۔ وہ پاکستان کی جڑوں اور استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان عالمی تاریخ میں، عالمی سیاست میں، پاکستان کے مستقبل میں اور اس پورے خطے کی سلامتی اور خوشحالی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خطہ ہے۔ اس کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا جامع انداز میں بہت ضروری ہے۔ بلوچستان کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اگر جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ بیبیلون یا بابل، مصر اور چین کی تہذیبوں کا ذکر تو اکثر سنتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو مہر گڑھ کی تہذیب ہے وہ ان تمام تہذیبوں سے کہیں قدیم بھی ہے اور تاریخی طور پہ اس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ بلکہ برصغیر کے اندر مہر گڑھ کی تہذیب جو ہے وہ شاید سب سے قدیم تہذیب شمار کی جاتی ہے، اور کئی ہزار سال پہلے موہنجو داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا سے یہ پھلتی پھولتی تھی اور دنیا میں اپنا ایک اہم مقام رکھتی تھی۔ دوسرا پہلو جو بلوچستان کے حوالے سے جاننا ضروری ہے وہ وہاں کا جغرافیہ اور موسم ہے، جو وہاں کے لوگوں کے تہذیب و تمدن، سوچ اور کردار پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتا رہا ہے۔ چونکہ وہاں کا موسم انتہائی گرم ہے اور سردیوں میں انتہائی سرد ہے، جغرافیہ انتہائی سنگلاخ اور ریگستانی علاقوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی جفاکش بھی ہیں، انتہائی غیرت مند بھی ہیں، اور ان کا جو سیاسی اور سماجی سٹرکچر ہے وہ انتہائی اسٹرانگ اور ایکسکلوسیو ہے۔ جب ہم بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں شمولیت کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کئی مسائل ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلوچستان کی تاریخ اور وہاں کے تمدن اور معاشرت کی گہرائی میں سمجھ کا کسی حد تک فقدان رہا۔ دوسرا، جو بلوچستان کی ترقی، خوشحالی اور پروگریس کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان میں بھی آپ کو ایک تسلسل نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان نے ترقی کے بے پناہ منازل جو طے کی ہیں، ان ترقی کی منازل کے جو ثمرات ہیں شاید ہمارے غیور بلوچ عوام تک اتنے متناسب انداز میں نہیں پہنچے جتنا کہ شاید پنجاب، سندھ اور KPK کے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب آپ بلوچستان کے جغرافیے، وہاں کے تمدن، وہاں کی غیرت مندانہ سوچ اور ایک بیڈ گورننس کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں کر ہمارے کئی جو دشمن ہیں وہ ان گریونسز کو پاکستان کی ریاست اور قومی مفادات کے خلاف ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مجموعی اور حقیقت پسندانہ جب آپ جائزہ لیتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان کے اندر 3 مکتب فکر کے لوگ بستے ہیں۔ خوش قسمتی سے اکثریت جو ہے وہ تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود نہ صرف پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے، سنسیئر ہے، بلکہ آپ کو آج کے پاکستان کے عبوری وزیر اعظم ہوں یا پاکستان کے چیف جسٹس ہوں یا سابقہ وزیر داخلہ ہوں، آپ کو نظر آتا ہے
کہ ان کا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بتدریج بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کی قومی اور عالمی سطح پر نمائندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے حوالے سے بہت اہم قلمدان سنبھالنے اور کنٹریبیوٹ کرنے کے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں۔ یہ ایک مکتب فکر ہے۔ دوسرا مکتب فکر وہ ہے جس کے اندر یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، گورننس ہے، اور جو ریسنٹلی سی پیک کے تحت منصوبے اور ترقی اور خوشحالی کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، اس میں شاید اتنا حصہ اور مواقع نہیں مل رہے جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو مکتب فکر ہے یہ بلیو کرتا ہے کہ بلوچوں کے حقوق کے بروقت اور بھرپور انداز میں حصول کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ مین سٹریم سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، پاکستان کی پارلیمان کے ذریعے سے اپنے علاقوں کے، اپنے ٹرائبز کے، اپنے خاندانوں کی سوچ، توقعات اور خدشات کی نمائندگی کرنا، اور پاکستان کی پالیسی اور فیصلہ سازی میں براہ راست قانونی اور آئینی اور سیاسی انداز میں پارٹیسپیٹ کر کے ان مسائل کا ایک پرامن اور دیرپا حل تلاش کرنا بہترین راستہ ہے۔ یہ دوسرا مکتب فکر ہے۔ ایک بہت ہی اسمال جو مائنورٹی ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بدقسمتی سے ان خدشات کے حوالے سے کچھ ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈے یا سبورژن کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے عالمی میڈیا کے ساتھ ساتھ کچھ این جی اوز اور ایسی تنظیمیں اور تحریکیں بھی کرتی ہیں جن کے دراصل مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا ہے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ قانون، آئین اور سیاست اور تعلیم کے ذریعے سے ترقی اور خوشحالی کے سفر کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کے فیصلہ سازی میں شریک ہو کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، وہ انہوں نے اپنی کوتاہ نظری میں ہتھیار اٹھانے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جتنی بھی انسرجنسیز بلوچستان کے اندر ہوئیں وہ ناکام ہوئیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج انتہائی قابل اور موٹیویٹڈ اور کیپیبل ہیں، اور انہوں نے ہر ملک دشمن جو سرگرمی ہے اس کا سر کچلا، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بلوچوں کے جو حقوق اور توقعات ہیں پاکستان کی ریاست سے، ان کے حصول کا جو راستہ ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں یقینی بنایا جا سکتا۔ اور اس میں خوشائن پہلو یہ ہے کہ اب یہ جو تیسرا مکتب فکر جو کہ بہت ہی چند افراد پر مشتمل ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ایک واضح ڈویژن اور تقسیم نظر آ رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کے ویل میننگ غیور بلوچ سیاستدان جو ہیں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ایک بڑا حصہ ان مس گائیڈڈ بلوچوں کا جو کہ پہاڑوں میں ہتھیار لے کے بیٹھ گئے تھے اور غیر ملکوں کے ساتھ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع کے تحت پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے، وہ بتدریج قائل ہو رہے ہیں اور اس بات کا ادراک اور احساس کر رہے ہیں کہ بلوچوں کے مسائل اور توقعات کا جو حل ہے وہ مل بیٹھ کے تمام مسائل کو سمجھنے، دور کرنے میں ہے، تاکہ پرامن اور دیرپا انداز میں بلوچوں کی توقعات پاکستان کی ریاست سے بھی پوری کی جا سکیں، اور بین الاقوامی جو منصوبے اور انویسٹمنٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اس خطے میں بی آر آئی کی اور سی پیک کی شکل میں آ رہے ہیں، ان سے نہ صرف وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کے خاندان اور قبائل بھی اس سے بہتر انداز میں استفادہ کر سکیں۔ تو یہ سوچ اور شعور کا پروان چڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست پاکستان اور ہماری حکومت پاکستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے
کہ اس طرح کی جو ملک دشمن عناصر ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اور انسرجنسیز ہیں ان کو بھی سمجھنا، انگیج کرنا اور قائل کرنا پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک زیادہ بہتر حکمت عملی ہے۔ البتہ اس کے نتیجے میں اس کا جو دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے بدستور ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور غیر ملکوں دشمنوں کے بلبوتے پہ پاکستان کے خلاف صف آرا ہیں، وہ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، آئسولیٹ بھی ہو رہے ہیں، اور سکسیسفل کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے نتیجے میں اب ان کے جو انتظامی اور آرگنائزیشنل ڈھانچہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو دراڑیں جو ہیں زیادہ نمایاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی ایسی تنظیموں کے سربراہ نہ صرف اپنے آپ کو ریاست کے حوالے کر چکے ہیں اور سر عام ایک بڑی تعداد میں جو انسرجنٹس ہیں وہ ہتھیار بھی ڈال چکے ہیں، اور اس بات کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے قومی دھارے میں شامل ہو کے ہی بلوچوں کی توقعات کو بہتر انداز میں یقینی اور عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے سٹرکچر کے اندر جب تھوڑا سا آپ کو اب ایروژن اور امپلوژن اور کولیپس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نہ صرف گرفتار ہوئی ہے بلکہ سینکڑوں جو بلوچ انسرجنٹس ہیں وہ ان کو ہلاک بھی کیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ مس گائیڈڈ ہیں اور غیر ملکی ہاتھوں میں بدستور کھیل رہے ہیں اور ان سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ بعض اوقات غیر ملکی انکریجمنٹ اور سپورٹ کے بلبوتے پہ ہیومن رائٹس کا یا بین الاقوامی انٹرونشن کی غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کرتے ہیں اور ایک ایسا بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو بسا اوقات بین الاقوامی میڈیا اور این جی اوز جو ہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن معاملات کو قانونی اعتبار سے بروقت اور ڈیو پروسیس کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے ان کو حل کیا جانا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے ریاست پاکستان اور پرامن شہریوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، ان کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی یا کسی اور وابستگی سے بالاتر ہو کے جو قانون کا راستہ ہے اسی کے مطابق ڈیل کرنا مناسب ہے، جبکہ ہمارے عوام کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس کے غاب میں جو لوگ اقوام متحدہ اور فورن انٹرونشن کا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کی فورن انٹرونشن کی کے لیے ایک کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک عالمی طور پہ ایک غیر مستحکم اور غیر محفوظ ریاست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تحلیل اور ڈسبینڈمنٹ کی کال دے رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے غیور بلوچ اور ہمارے باشعور پاکستانی اس بات کو سمجھیں کہ دراصل وہ ہیومن رائٹس اور بین الاقوامی قوانین کے غاب میں پاکستان کی جڑوں اور استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ دراصل ہمارے دشمن جو کہ ہتھیاروں اور تشدد کا سہارا لے رہے ہیں ان کے لیے سیاسی اور نفسیاتی اعتبار سے سپورٹ پرووائڈ کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان حقائق کو جاننا میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے ریسرچرز کو اور سب سے زیادہ ہمارے غیور اور غیرت مند جو بلوچ بھائی اور بہنیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا مستقبل، ان کی خوشحالی اور ان کی عزت و تکریم، پاکستان کی عزت و تکریم، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام سے جڑی ہوئی ہے، اور
بلوچوں کے تمام حقوق اور گریونسز جو ہیں ان کو سیاسی پرامن انداز میں مل بیٹھ کے ہی ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ہتھیار اور تشدد کا راستہ بلوچوں کے مسائل میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔